محمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلم تقتلوهم ولكن اللہ قتلهم وما رمیت اذ رمیت ولكن اللہ رمى وليبلي المؤمنین منہ بلاء حسنا ان اللہ سمیع علیم ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين۔ ابھی آپ نے سورہ انفال کی آیت 17 سے 19 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: فلم تقتلوهم ولكن اللہ قتلهم وما رمیت اذ رمیت ولكن اللہ رمى وليبلي المؤمنین منہ بلاء حسنا ان اللہ سمیع علیم۔ آیت 17۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین۔ آیت 18۔ ترجمہ: پھر تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا، اور جب آپ نے خاک پھینکی تھی تو آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھی، کیونکہ اللہ مسلمانوں پر اپنا بہت ہی اچھا انعام فرمانا چاہتا تھا۔ یاد رکھو اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ یہ تو ہو چکا، اور یقین رکھو اللہ کافروں کی چالوں کو سست کرنے والا ہے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ انفال کی آیت 17 اور 18 کا۔ تفسیر: آیت 17۔ خالق افعال اللہ ہے، یعنی اللہ ہی بندوں کے افعال کا خالق ہے، اور ان سے جو اچھے کام سرزد ہوں ان پر وہی قابل تعریف و توصیف ہے، کیونکہ اسی نے ان کاموں کی توفیق عطا فرمائی اور اسی نے اعانت فرمائی۔ فرمایا مسلمانوں، تم نے باوجود اپنی اقلیت کے اور دشمن کی اکثریت کے اپنی طاقت و قوت سے دشمن کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ ہی نے تمہیں ان پر غلبہ عطا فرمایا۔ سورہ آل عمران کی آیت 123 میں فرمایا: بلا شبہ اللہ نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی اس حال میں کہ تم کمزور تھے۔ بلا شبہ اللہ نے اکثر جگہوں میں تمہاری مدد فرمائی، اور حنین والے دن بھی، جب کہ تم کو اپنی اکثریت پر ناز ہو گیا تھا، لیکن وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آ سکی، اور زمین کشادگی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ موڑ کر بھاگ پڑے۔ یعنی فتح اکثریت اور کثرت اسلحہ پر موقوف نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 229 میں فرمایا: بہت سی تھوڑی جماعتیں بڑی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غالب آ جاتی ہیں، اور اللہ تو صبر والوں کے ساتھ ہے۔ آیت 18۔ مٹھی بھر خاک کا حیرت انگیز اثر۔ بدر والے دن جب آپ اپنے چھپر سے نکلنے لگے تو ایک مٹھی بھر خاک لے کر اس پر شاہت الوجوہ چہرے بگڑ جائیں پڑھ کر دشمن کی طرف پھینک دی۔ پھر صحابہ کرام سے فرمایا کہ پوری طاقت سے حملہ کرو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کافروں پر ٹوٹ پڑے، اور اللہ نے یہ خاک ہر کافر کی آنکھ میں پہنچا دی، اور ہر مشرک اپنی آنکھیں ملنے میں مشغول ہو گیا۔ اس بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ یہ خاک آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے مشرکوں کی آنکھوں میں جھونکی اور انہیں کچھ دیر کے لیے اندھا کر دیا۔ ابن عباس اور فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن اپنے مقدس ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی کہ اے رب، اگر یہ موحدوں کی چھوٹی سی جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر قیامت تک تیری کوئی بھی عبادت نہیں کرے گا۔ پھر آپ سے جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ مٹھی بھر خاک اٹھا کر مشرکوں کی طرف پھینک دیجیے۔ چنانچہ آپ نے ایک مٹھی خاک اٹھا کر کافروں کی طرف پھینک دی۔ یہ خاک ایک ایک مشرک کی آنکھ میں، منہ پر اور ناک پر جا پڑی، اور ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور بری طرح سے میدان جنگ سے بھاگے۔ جب دونوں جماعتیں بھڑ گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی بھر خاک لے کر مشرکوں کی طرف پھینک دی اور فرمایا کہ چہرے بگڑ جائیں۔ آخرکار وہ خاک مشرکوں کی آنکھوں میں پہنچی اور ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ پھر تو مسلمان انہیں قتل و گرفتار کرنے لگے، اور آپ کی مٹھی بھر خاک ہی سے انہیں شکست ہو گئی۔ اس پر یہ آیت اتری۔ آپ نے 3 مٹھیاں دشمن کے دائیں بائیں اور بیچ میں
شاہت الوجوہ پڑھ کر پھینکیں اور دشمن کو شکست ہو گئی۔ پھر فرمایا تاکہ اللہ ایمان والوں کو ایک اچھے انعام سے سرفراز فرمائے اور انہیں اپنی نعمت کا کرشمہ دکھائے کہ باوجود اقلیت کے اور دشمن کی اکثریت کے اللہ نے تمہیں غلبہ عطا فرمایا۔ یہ اللہ کی بڑی بھاری نعمت ہے، اسے پہچانو، اس کا حق ادا کرو اور اس کا شکر بجا لاؤ۔ پھر فرمایا کہ اللہ دعائیں خوب سننے والا ہے اور وہ خوب جانتا ہے کہ کون مدد کا حقدار ہے اور کون نہیں۔ کافروں کے زوال کی خبر، یہ تو ہوا ہی مگر مستقبل کے لیے ایک اور بشارت سنائی جا رہی ہے کہ اللہ کافروں کی تدبیریں پامال کرنے والا ہے، ان کا عروج خاک میں ملانے والا ہے اور ان کی ہر چیز کو فنا کرنے والا ہے۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتہوا فہو خیر لکم وان تعودوا نعد ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت وان اللہ مع المؤمنین۔ آیت 19 ترجمہ۔ اگر تم فتح مانگتے تھے تو تمہارے پاس فتح آ گئی، اور اگر اب بھی تم باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں اچھا ہی اچھا ہے، اور اگر پھر وہی کرو گے تو ہم بھی وہی کریں گے۔ تمہاری جماعت اکثریت کے باوجود تمہارے کچھ بھی کام نہ آ سکی، یاد رکھو اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 19 کا۔ تفسیر آیت 19، مشرکوں کی خواہش کے مطابق اللہ کا فیصلہ، یعنی تم جو فتح مانگا کرتے تھے اور اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ وہ تمہارے اور مسلمانوں کے درمیان فیصلہ فرما دے، تو لو اب تمہارے سامنے ہی مسلمانوں کو فتح ہوئی، ان کا بول بالا ہوا اور اللہ نے سچا فیصلہ فرما دیا۔ ابو جہل نے بدر کے دن کہا تھا، اے اللہ ہم میں سے جو فریق پھوٹ ڈالنے والا اور قطع رحمی کرنے والا ہو اور ایسی چیز لایا ہو جو معروف نہ ہو، کل کی لڑائی میں اسے شکست دے کر ذلیل و خوار فرما۔ یہ اس بات کا خواستگار تھا کہ جو حق پر ہو اسی کی فتح ہو، اس پر یہ آیت اتری۔ پھر فرمایا اگر تم اب بھی کفر و شرک سے اور رسول وقت کی مخالفت سے رک جاؤ تو تمہارے حق میں دنیا اور آخرت میں اچھا ہی اچھا ہے۔ یہ آیت وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا کے ہم معنی ہے، یعنی اگر تم کفر و شرک کی طرف لوٹو گے تو ہم بھی عذاب کی طرف لوٹیں گے۔ یہ تھا سورہ انفال کی آیت 17 سے 19 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔